السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری کہانی ہے ذہنی مریض۔ 7ویں جماعت میں ہماری ایک ٹیچر بہت خوبصورت تھی، لیکن کچھ دن ان کی شادی چلی اور پھر طلاق ہو گئی۔ وہ دوبارہ اسکول آنے لگی۔ ایک روز دوسری ٹیچر نے ان سے طلاق کی وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ میرا شوہر مینٹلی ڈس آرڈر تھا، اس لیے میں نے طلاق لے لی۔ اس وقت مجھے اس جملے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن اب آ گیا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کو بتاتی ہوں۔ جن دنوں میں 8 سال کی تھی، ہمارے گھر کا ماحول عجیب بحران کا شکار تھا۔ ابا زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہا کرتے اور اماں دن بھر سلائی کرتی تھیں۔ والد جب گھر آتے امی سے پیسے مانگتے، ان کے جو پلے ہوتا چپ چاپ دے دیتی، پھر بھی وہ ان سے حسن سلوک نہ رکھتے۔ والدہ چپ چاپ ان کی زیادتیاں سہتی تھیں، شاید اولاد کے جوان ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہمارا باپ جب گھر میں قدم رکھتا ہم یوں سہم جاتے جیسے چوہے بلی کو دیکھ کر سہم جاتے ہیں، کیونکہ ماں کے ساتھ ہم بھی کبھی کبھی باپ سے تشدد کا نشانہ بن جاتے تھے۔ ہمارے گھر کے بالکل سامنے نانی کا مکان تھا، جس میں نانی، ماموں، ممانی اور ایک خالہ رہتی تھی۔ بچوں کے دل میں کب یہ ارمان نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ماں کو اچھے کپڑوں میں دیکھیں۔ ایک دن ہم سب بہن بھائیوں نے ماں سے فرمائش کی کہ وہ اچھا سا سوٹ پہنے۔ انہوں نے ہماری فرمائش پر نہ جانے کب سے رکھا ہوا ریشمی کاٹن کا سوٹ نکالا اور پہن لیا۔ ہم سب خوش ہو گئے اور اپنی ماں کو اشتیاق سے دیکھنے لگے۔ آپ سے اتفاق کہہ لیں یا اماں کی بدقسمتی کہ اس وقت ابا تشریف لے آئے۔ آتے ہی پوچھا، یہ ریشمی جوڑا پہن کر تم کس کے گھر گئی تھی؟ میری ماں نے لاکھ کہا کہ وہ کہیں بھی نہیں گئی تھی، بچوں کے کہنے پر پہنا ہے، پر ابا نے اس بات پر یقین نہ کیا اور بولے تم جھوٹ بول رہی ہو اور مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ انہوں نے اماں کو گھسیٹا اور مارنے لگے۔ ہم سب بچے سہم کر دیوار سے چپ کے اپنی ماں کو مار کھاتے دیکھتے رہے اور روتے رہے، مگر ابا کے سامنے چوں تک نہ کر سکے۔ وہ یہی کہتے جا رہے تھے کہ تم ابھی کہیں سے ہو کر آ رہی ہو، اتفاق سے میں آ گیا، ورنہ مجھے کہاں خبر ہوتی کہ تم میرے پیچھے کیا کرتی پھرتی ہو۔ ماں رو دھو کر چپ ہو گئی، بھلا کیسے کچھ کہنے کی مجال تھی۔ والد تو بھوکے شیر کی طرح گھر میں ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ اس دن کے بعد میری مسکین اور محنت کش ماں نے کبھی اچھے کپڑے نہ پہنے، نہ ہی ہم نے پھر فرمائش کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار امی گھر میں اکیلی تھیں اور ابا بھی بیٹھے تھے کہ ایک عورت ماں سے کپڑے سلوانے آئی۔ اس کو دیکھتے ہی وہ آگ بگولا ہو گئے اور کچھ کہے بغیر ایک گھونسا امی کے منہ پر جڑ دیا۔ ماں کے منہ سے خون نکل آیا۔ ابا گرج رہے تھے کہ خبردار آئندہ یہ عورت یہاں نہ آئے، حالانکہ یہ عورت پہلی بار ہمارے گھر آئی تھی۔ ابا نے عورت کے بارے میں کچھ نہ بتایا، کیونکہ اس کے بارے ایسے کہا ہے۔ ان کے جانے کے بعد میری ماں بیچاری اس دن اتنا روئی کہ شاید ہی کبھی اتنا روئی ہوں گی۔ میں نے پوچھا بھی کہ ابا نے کیوں اس عورت کے لیے ایسا کیا ہے؟ کیا وہ اس سے جانتے تھے یا وہ اچھی عورت نہیں ہے؟ وہ کچھ نہ بولے، بس اتنا کہا، اگر مجھے تم لوگوں کا خیال نہ ہوتا تو کبھی کی گئی ہوتی۔ اس وقت میں نادان تھی، اب سمجھ گئی ہوں کہ ابا کو دراصل شک یا وہم کی بیماری تھی یا وہ ذہنی مریض تھے اور ان کو علاج کی ضرورت تھی، یعنی ابا مینٹلی ڈس آرڈر تھے۔ ان کو ابا نے بہت رسوا کیا تھا۔ یہ عورت میری وفادار نہیں ہے، حالانکہ میری شریف ماں نے کبھی اکیلے گھر سے قدم باہر نہ نکالا تھا۔ وہ سب جاننے والوں میں کہتے پھرتے تھے کہ یہ عورت دراصل میری نہیں ہے، کوئی ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتا تھا، کیونکہ سبھی اماں کو جانتے تھے کہ وہ ایک پاک دامن اور نیک خاتون ہے، جو دن بھر مشین چلا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے اور شوہر نہ جانے کہاں غائب رہتا ہے۔ خدا جانے والد کی مضطرب طبیعت کیسی تھی کہ نہ خود چین سے رہتے تھے اور نہ کسی کو چین سے رہنے دیتے تھے۔ میری پھپھو، چچی، چچا سب امی کے طرفدار تھے۔ وہ ابا کو ہی غلط کہتے تھے، ہر ایک ان کی عادتیں جانتا تھا۔ میری پھوپھی صرف 2 سال کی تھی جب ہماری دادی فوت ہو گئی تھی، تبھی ان کو امی کی گود میں ڈال دیا گیا تھا۔ انہوں نے ان کو اولاد کی طرح پالا پوسا اور جب ان کی شادی ہو گئی تو ہمارے باپ نے ان کا بھی گھر میں آنا جانا بند کر دیا۔ ہم ان کے لیے تڑپتے تھے
اور وہ بھی امی پھپھو کو یاد کر کے روتی مگر شوہر کے ڈر کی وجہ سے ملنے نہ جاتی۔ کبھی کسی قریبی رشتہ دار کی شادی پر البتہ ان سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ میری بڑی بہن کی شادی ہوئی مگر وہ سسرال والوں سے سمجھوتا نہ کر سکی تو ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ انہوں نے سسرال والے ہمارے گھر چھوڑ کر گئے۔ جب ان کو دورہ پڑتا وہ اول پھول بکی۔ ایک روز ابا بیٹھے بیٹھے بولے یہ پاگل نہیں ہے بنتی ہے، میں اس کو ابھی ٹھیک کرتا ہوں۔ وہ لکڑی لے کر باجی کو مارنے لگے۔ امی سے نہ دیکھا گیا تو رونے لگی، ہم سب بھی رونے لگے۔ ابا نے باجی کو مار مار کر بے دم کر دیا اور بولے اب یہ اسی طرح ٹھیک ہوگی۔ چند دن بعد پھر انہوں نے بیٹی کو بیت سے مارا کہ اچانک دولہا بھائی آ گئے۔ انہوں نے جو دیکھا کہ علاج اس طرح ہو رہا ہے تو وہ باجی کو ساتھ لے گئے۔ امی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہاں سے تو وہاں اچھی رہے گی، اور واقعی دولہا بھائی نے جب ان کا علاج کروایا اور سسرال والوں نے بھی پیار دیا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ اور وہ رات تو مجھے خون کے آنسو رلاتی ہے جب امی بخار سے تڑپ رہی تھی اور ابا ان کے سامنے بیٹھے بے فکری سے سگریٹ پی رہے تھے۔ میری ماں رات بھر بخار میں پھنکتے ہوئے صبح ہر غم سے نجات پا گئی۔ ان کو پوری زندگی سکون نہ ملا مگر قبر میں جا کر تو سکون ملا ہوگا، وہاں تو کوئی انہیں ستانے والا نہ تھا۔ مگر انہیں کیا خبر کہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنی پیاری نند کے حوالے کر کے گئیں۔ ان کے شوہر نے انہیں اس خاتون کو ممتا سے بھی محروم کر دیا۔ پھپھو اب بھی ہمارے گھر نہیں آ سکتی تھی۔ خدا جانے ابا کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی 6 بیٹیاں ہیں، بیٹا ایک ہی ہے، لیکن اسے بھی ماں کے پیار کی ضرورت ہے۔ پھپھو میرے بھائی کو بہت چاہتی تھی، بھائی بھی ان کو چاہتا تھا، لیکن والد اس کو بھی برداشت نہ کرتے کہ گھر میں ماں کے نہ ہونے سے بیٹیوں کو کسی مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت تو اپنے بھی آنکھیں بدل لیتے ہیں۔ ابا گھر پر ہوتے تو سارا گھر بے چینی کا شکار رہتا، وہ سب کو مشکل میں ڈالے رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک روز بھائی کو بھی گھر سے نکال دیا۔ اس کا قصور یہ تھا کہ بغیر اجازت پھوپھی سے ملنے چلا گیا تھا۔ بھائی کے جانے سے ہم اور بھی غیر محفوظ ہو گئے، کیونکہ باپ کے بعد بھائی ہی بہنوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں۔ مگر یہ نہ جانے کیسا غیرت مند باپ تھا۔ بیٹیاں تنہا رہیں تو پرواہ نہیں، مگر کوئی رشتہ دار ہم سے ملنے نہیں آ سکتا۔ خالہ اگر خالو کے ساتھ آ جاتی تھے تو خالو گیٹ سے اندر نہیں آ سکتے تھے، خود ہفتوں بعد بھی نہ آتے تو پرواہ نہیں۔ خرچہ پورا نہ دیتے، پھپھو بھی چوری چھپے کچھ بھجوا دیتے یا ماموں ممانی دے جاتے۔ عجیب قسم پرستی کی زندگی تھی۔ ابا نے دوسری شادی کر لی۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔